قاعدہ یسرنا القرآن آخری سبق زائد الف پہلا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایزان محترم، ہم یہاں کچھ الفاظ لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ان الفاظ میں ہم زائد الف کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ الف جو لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، اور اس الف کے اوپر سرکل کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم وہ الف کانٹی والا دیکھ رہے ہیں، یعنی اس الف پہ کانٹی ہے، زائد الف پہ کانٹی کا نشان بنا ہوا ہے۔ تو قرآن میں دیکھیں گے تو جہاں کانٹی کا نشان ہمیں نظر آ رہا ہے وہاں سرکل کا نشان ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ الف زبر آ، فا زبر فا، آفا۔ یہاں فا زبر فا کے بعد الف ہے لیکن فا کو کھینچا نہیں جائے گا۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب زبر کے بعد الف آتا ہے تو زبر والا حرف ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے جب دیکھا کہ زبر والے فا کے بعد زائد الف موجود ہے تو ہم اس فا کو نہیں کھینچیں گے، بغیر کھینچے ہوئے پڑھیں گے۔ الف زبر آ، فا زبر فا، آفا۔ حمزہ میم زے ام، آفا ام۔ یہاں ہم نے حمزہ کو میم سے ملایا ہے، نون سے نہیں ملایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آتا ہے، جزم والا حرف ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں نون ختم ہو گیا اور حمزہ زے ای کو تشدید والے میم سے ملایا گیا ہے۔ افا ام، میم علی زبر ما، تا زبر تا، ماتا۔ یہاں پر میم کے زبر کے بعد الف آیا ہوا ہے، اس لیے میم کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ افا ام ماتا۔ جب ہم قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں اس لفظ کو دیکھیں گے تو افا کے بعد جو الف ہے اس پہ ہمیں سرکل نظر آئے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، لا الہ، لام زبر لا، الف زے ای، لا ای، لام لام زبر لل، لا الل۔ ہم سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی طرف پڑھ رہے ہیں، رائٹ ٹو لیفٹ۔ لام زبر لا، الف زے ای، لا ای، لام لام زبر لل، لا الل، لام کھڑا زبر لا، ہاذہ، لا الاللہ۔ یہاں لام زبر لا جو شروع میں ہے اس کے بعد الف زائد ہے، اس کا مطلب یہ لام کو کھینچا نہیں جائے گا۔ یہ الفاظ ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 158 میں نظر آ جائیں گے۔ اس کے بعد لی شیئن، لام زے لی، شین یا زبر شی، حمزہ دو زے ان، لی شیئن۔ یہاں شین کے زبر کے بعد زائد الف ہے، شین کو ایک الف کے برابر کھینچا نہیں جائے گا، ڈائریکٹ شین کو یا سے ملائیں گے، لی شیئن۔ اس کے بعد نیچے جو پہلا لفظ ہے من، میم کو نون سے ملایا جائے گا، من، اور پھر نون زبر نا، با زبر با، نبا، من نبا، حمزہ لام زے ال، من نبا ال، میم را پیش مر، من نبا ال مر۔ یہاں ہم با زبر با کے بعد الف زائد دیکھ رہے ہیں، کانٹی کا نشان بنا ہوا ہے اس کے اوپر، اور جب قرآن میں ہم دیکھیں گے تو یہاں سرکل ہوگا۔ اور اس کے بعد جو حمزہ زے ای ہے یہ حمزہ یا کے اوپر موجود ہے، کبھی حمزہ الف پر آ جاتا ہے، کبھی واو پر آ جاتا ہے اور کبھی یا پر آ جاتا ہے۔ تو جب حمزہ کسی حرف پر آتا ہے تو وہ حرف حمزہ کا پایا کہلاتا ہے۔ اس وقت یہ جو یا ہے یہ حمزہ کا پایا ہے، یعنی حمزہ اس یا کے اوپر موجود ہے، اور یہ جو زیر ہے وہ یا کا نہیں ہے بلکہ حمزہ کا ہے۔ ہم یہاں پہ یا لام زیر یل نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ لام زیر ال کہیں گے۔ من نبا ال مر،
मिन नबइल मुर। ये अल्फाज हमें सूरतुल अनआम आयत नंबर 34 में नज़र आएंगे। इसके बाद लअज़उ, लाम ज़बर ला, अलिफ वाव ज़बर औ, लअ ज़ाद ज़बर ज़ा, लअज़ा ऐन वाव पेश उ, लअज़उ। यहाँ लाम ज़बर ला के बाद अलिफ ज़ाइद है, इसका मतलब है लाम को खींचना नहीं है, बग़ैर खींचे हुए पढ़ना है। और फिर औ, यहाँ भी जज़म वाला वाव है और ज़ऊ के आखिर में भी जज़म वाला वाव है। ये जो अलिफ के बाद जज़म वाला वाव है इसे खींचेंगे नहीं, हम औ डायरेक्ट पढ़ेंगे और ऐन के बाद जो वाव है यहाँ खींचना होगा, लअज़ऊ। ये अल्फाज सूरह तौबा आयत नंबर 47 में नज़र आएंगे हमें। इसके बाद आखिर में हम देख रहे हैं इन्ना समूदा, अलिफ नून से इन नून ज़बरना, इन्ना सा ज़बरसा मीम वाव पेश मू, समूद दाल ज़बरदा समूदा। यहाँ दाल के ज़बर के बाद अलिफ ज़ाइद है, इसका मतलब ये है दाल को बग़ैर खींचे हुए पढ़ा जाएगा। और ये अल्फाज हम सूरह हूद की आयत नंबर 68 आयत नंबर 68 में मुलाहिज़ा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।